میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شمائلہ سکندر. اور ڈاکٹر شمائلہ سکندر جو ہیں تو ڈاکٹر، اور ہمارے کراچی شہر کے ڈاؤن میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہیں. اور ڈاکٹر بننے کے بعد اور کچھ دنوں ڈاکٹری کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں افسر شاہی میں جانا ہے، اور انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد یہ سرکاری ملازم ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور اپنے کام کے ذریعے سے کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کی کچھ خدمت کر سکیں. شمائلہ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کا. اس پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا، تھینک یو. اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا سومجی اور سدرا احمد. تو آج ہم بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سدرا میں بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے ہفتے کیا ہوا. پچھلے یہ ہفتے ہوا کہ ہمارے دوست ہیں ڈیرہ غازی خان میں ڈاکٹر حمیرہ شاہین. ڈاکٹر حمیرہ شاہین نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ مریض ہیں جن کو فسٹولا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فسٹولا کی بیماری کیا ہوتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں زچگی کے بعد پیشاب پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور ان مریضوں کو پہ آپریشن کریں. اور ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہمارا اسٹاف ہے، ان کو بتائیں کہ یہ آپریشن کیسے ہو سکتا ہے تاکہ یہ آپریشن وہ لوگ خود کر سکیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کچھ ایسی بوڑھی خواتین ہیں جن کی بچہ دانی جو ہے جسم کے باہر ہے، تو اس کا بھی ہمیں آ کے اپنے طریقے ہمیں آتا ہے، یہ لوگ آپریشن کرتے ہیں، لیکن میں ایک خاص طریقے سے کرتا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ آپ آ کر کے وہ آپریشن بھی کریں. تو میں نے سمجھا کہ ابھی جہاز پکڑوں گا اور ملتان پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے چلا جاؤں گا. لیکن پتہ چلا کہ ملتان کی جو فلائٹ ہے گزشتہ 4 دنوں تک ہے ہی نہیں. تو اب ہم بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں مریض جمع ہو چکے تھے. میرے ساتھ ڈاکٹر سجاد بھی تھے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھاولپور کا جہاز مل رہا تھا، تو ہم نے بھاولپور کا جہاز پکڑا اور بھاولپور کے جہاز کے ذریعے بھاولپور پہنچے. وہاں پر ہمارے ایک بہت پرانے لا گریجویٹ ہیں ڈاکٹر نعمان بزمی. انہوں نے ہمیں آ کے ایئرپورٹ سے لے کے اپنے گھر گئے، جہاں پر انہوں نے بہت ہی پرتکلف سبزیاں ہمیں کھلائیں، کیونکہ ہم لوگ سبزی خور ہیں. سبزیاں کھائیں. اس کے بعد ایک گاڑی ہمارے لیے ملتان سے آئی. اس گاڑی میں بیٹھ کر کے ہم ملتان میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر شاہد راؤ، ان کے پاس پہنچے. اور شاہد راؤ نے ہمیں دوبارہ کھانا کھلا دیا کہ اتنا دور سفر کر کے آئے ہیں آپ. تو وہاں پر ہم رات کو سو گئے اور صبح اٹھے، پھر گاڑی پکڑی اور پہنچے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ڈی جی خان یعنی ڈیرہ غازی خان. تو سدرا، اب جو اہم بات میں یہ کرنے والا ہوں کہ جب ہم ہسپتال میں پہنچے تو ایک بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ ہسپتال کا نظام بہت اچھا تھا. صفائی تھی، جو وارڈ تھے وہ اچھے تھے، بستر پہ چادریں بچھی ہوئی تھیں، مریضوں پر کمبل موجود تھے، پنکھا تھا، صفائی تھی، اور لگ رہا تھا کہ یہ ہسپتال ایک ہسپتال ہے. اور جب ہم کمرے میں پہنچے تو وہاں ہم نے جو ڈاکٹر حمیرہ شاہین وہاں موجود تھی ہمارے استقبال کے لیے، اور ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے بات کی اور میں نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہنچے تھے تقریباً 8 بجے، اس سے پہلے کہ ہم سرجری شروع کریں میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں رات کا جو اسٹاف آپ کا موجود تھا اس سے میں کچھ بات چیت کروں. تو کہنے کی ضرور. تو انہوں نے اپنے سارے اسٹاف کو وہاں بلا لیا. تو میرے خیال میں 8-9 لیڈی ڈاکٹر تھیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گائنی آپس میں بندے یعنی لڑکے بہت کم ہوتے ہیں. میں ہی ایک لڑکا رہ گیا ہوں. نہیں، کراچی میں اور بھی ہیں. تو وہ لوگ موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں 24 گھنٹوں میں کیا ہوا. اب آپ سول اسپتال میں ہوتی ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو ابھی رات 24 گھنٹے میں کیا ہوا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کل ملا کر کے 31 ڈیلیوریز ہوئیں، جس میں 12 سیزرین سیکشن ہوئے. اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ کل رات کو 12 سیزرین کم ہوئے ہیں. ہمارے پاس عام طور پر 50-60% سیزرین سیکشن، یعنی غیر معمولی طور پر پیٹ سے بچے کو پیدا کرنا، ایب نارمل ایبڈومینل ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ سیزرین سیکشن ہوتی ہے. تو میں نے بولا کہ اچھا اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ آس پاس جتنے علاقے ہیں وہاں پر غریب آبادی ہے، اور وہ ایسے اسپتالوں میں جاتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں اسپتال نہیں ہے، یا دائیاں ان کی ڈیلیوری کراتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو جو ہے بھیج دیتے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کا رپچر یوٹرس ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، بچے مر جاتے ہیں، ماں مر جاتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ماؤں کی کتنی اموات ہو رہی ہے. تو مجھے انہوں نے بولا کہ ہفتے میں 2-3 عورتیں مر جاتی ہیں. ہفتے میں 2-3 عورتیں حمل کے دوران مر جانا بہت بری بات ہے. آپ بتائیں سول اسپتال میں کیا ہو رہا ہے؟ سول اسپتال کراچی میں عورتیں مر رہی ہیں؟
سر آپ کو افسوس ہوگا یہ جان کے کہ یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی آلموسٹ ایوری ڈے 1 یا 2 مورٹیلٹیز ہو رہی ہیں. اچھا، تو میں ہفتے میں ہمارے پاس تقریباً 6 جمعے کے دن ذرا غازی خان میں تھا اور ہفتے کی صبح یہاں آ گیا، اور صبح مجھے پتا تھا کہ جناح اسپتال میں جو ڈاکٹر نگہت شاہ کا وارڈ ہے اس وارڈ میں میٹرنل مورٹیلٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو میں نے چلو میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو اس میٹنگ میں دو ڈاکٹر نے جو پریزنٹیشن کی، جس نے بتایا کہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 4 عورتوں کی اموات واقع ہوئی ہے، 1 عورت کی سیویئر ماربیڈیٹی ہوئی ہے، مطلب بہت برا حال ہے. تو جناح اسپتال میں بھی کچھ ایسے حالات ہیں. اور تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک عورتیں محفوظ نہیں ہیں، اور ان کے لیے حمل میں ہونا ایک بڑا ظلم ہے. ایک حمل اور بچہ ہونا ساری دنیا میں خوشی کی علامت مانا جاتا ہے. خاندان خوش ہوتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، دھول دھپا مچاتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو یہ خطرے کی بات ہے. اگر وہ پریگننسی سے بچ گئی تو بچ جائے گی، اور حمل جیسے عمل میں لوگوں کا مر جانا میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیا کہتی ہیں آپ سے؟ جی ڈاکٹر شاہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس بار جو ہے جس طرح ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں، ایون سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس میں بھی جو میٹرنل ڈیتھ سے اس پہ کنٹرول نہیں ہے کافی سارے ڈاکٹرز کا. پہلے تھا بیچ میں کچھ ایسا ٹائم آیا تھا جب ہماری میٹرنل مورٹیلٹی میٹنگز ہوتی تھی تو پورے مہینے میں کوئی 1 مورٹیلٹی ہوتی تھی یا نیئر مسز کو ہم اتنا ڈسکس کرتے تھے، لائک وہ عورتیں جو کہ اسپتال پہنچی اور اگر ان کو کیئر نہ ملتی تو مر جاتی، تو ان کو کہتے ہیں نیئر مس. تو ان پر ہی کافی ڈسکشن چلتا تھا، ان کی موربیڈیٹیز پہ ڈسکس چلتا تھا. لیکن آج کل میٹرنل مورٹیلٹی جو ہے ہفتے میں 4-5 تو لائک سول میں بھی ابھی میں ایگزام کی وجہ سے جا رہی تھی اور اپنی تیاری کر رہی تھی، تو اس میں دیکھا کہ ہر کال پر جیسے ایکٹوپک پریگننسی، لائک وہ پریگننسی جو کہ ٹیوب میں بچہ ہو جانا، اس سے بھی موت ہو جاتی ہے. لائک یہ تو سیکنڈ ایئر ایف سی پی ایس ٹریننگ میں یا ایم سی پی ایس ٹریننگ میں ہی ٹریننگ کو آ جاتا ہے ڈیل کرنا، لیکن ایکٹوپک پریگننسی کی وجہ سے بھی موت ہو جاتی ہے. باقی اور جو بھی موربیڈیٹیز ہیں یا النیسز ہیں ان پر تو الگ سے ہی انکوائری ہوگی، لیکن اتنی بیسک چیزیں ہیں ان پر بھی ہو رہی ہے. تو اور ہم لوگ ابھی کیریئر کی اپنا اسٹارٹ ہی کیا ہے، اور اس طرح کے یہ ساری چیزیں دیکھ کے کافی مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بہت صحیح بتایا آپ نے. اور اچھا ایک بات اور دلچسپ بتاؤں کہ ہم نے آپریشن وغیرہ کیا، اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کا جو میڈیکل کالج ہے وہاں چلے گئے. وہاں پر ایک طلبہ کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی، تو وہاں پر کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹ اور بہت ساری مڈ وائف آئی ہوئی تھی. تو میں نے ایک چھوٹی سی تقریر کی، بتایا کہ فسٹولا کیا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں میڈیکل اسٹوڈنٹس اور مڈ وائف وغیرہ سے بات کی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ مڈ وائف بڑی ووکل تھیں، بڑی انہوں نے باتیں کی، بڑے سوال اٹھائے، اور جو کہ سوال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا افسوس ہی ہوا کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. تو وہاں پر 3 میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے. میں نے ان کو مطلب جو سامنے تھے، ایک کا نام تھا مکرم فیض صاحب، دوسرا کا نام تھا عمر احمد اور نعمان سجاد. تو میں نے ان کو بلایا، بولے بھائی آپ سوال کرو بھائی. تو ان کے ساتھ کچھ فائنل ایئر کی لڑکیاں بھی تھیں، تو ان سے کافی اچھی گپ شپ رہی. ذہین تھے اور شکل سے لگ رہا تھا کہ پڑھنے لکھنے والے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جو ٹریننگ ہے طلبہ و طالبات کی، اس میں ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ سوال نہ کریں. اور میڈیکل اسٹوڈنٹ کیسا ہے؟ اگر وہ سوال ہی نہ کرے. سوال تو کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ سوال نہیں کریں گے سیکھیں گے کیسے؟ لیکن بہرحال نعمان اور عمر اور مکرم تینوں نے مجھ سے وعدہ کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں تھیں ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اب زندگی میں ہر وقت سوال کریں گے، اتنا سوال کریں گے کہ لوگوں کو پریشان کر دیں گے. تو اگر آپ کو کوئی بھی آدمی کراچی شہر میں نظر آئے جو سوال کر رہا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ ڈیرہ غازی خان سے آیا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. We will be right back after this short commercial break. سماجی ऐं معاشی ترقی جو بنیادی اصول، بہتر سرکاری اسکول. تعلیم خاطر سندھ سرکار پاران سندھ صوبے جو 14 ضلع میں یورپی یونین ऐं यूनिसेफ जे सहकार सां تعلیم जी बहितरी लाइ हिकु गॾियल मंसूबे यानी स्कूल क्लस्टरिंग तहत नंढनि ऐं घटि सहूलियत वारनि स्कूलनि खे ज़िले में मौजूदु वॾनि स्कूलनि सां ॻंढियो पियो वञे.
त जीअं हेठि मक़ामी सतह ते सभिनी स्कूलनि जे हिकु बहितर तरीक़ेकार मूजिबि सार संभाल करे सघिजे ऐं उन्हनि स्कूलनि जे इंतज़ामी ऐं माली मामलनि खे बि सगारो ऐं मौसर बणाए सघिजे। इन ॾिस में वॾनि स्कूलनि खे नंढनि स्कूलनि में बुनियादी सहूलियतूं ॾियण सां गॾोगॾु मयारी तालीमी माहौल पैदा करण लाइ इंतज़ामी इख़्तियार, तरबियत ऐं माली सहायता समेत ॿियूं घुर्बल सहूलियतूं पिणु ॾिनियूं पयूं वञनि त जीअं हर हिकु सरकारी स्कूल हिकु बहितर स्कूल बणिजी सघे। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं इल्म आगही के सफर के साथ, और मेरे साथ हैं इस दफा शुमैला अहमद, शुमैला सिकंदर, डॉक्टर शुमैला सिकंदर, सॉरी शुमैला। तो ये देखें, शुमैला जो है ना पिछले दिनों गई हुई थी अमेरिका, और अमेरिका में इन्होंने बहुत सारे दौरे किए। इनसे इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हो गई। तो मुलाकात में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे पता लगी कि इनको पार्कों के दौरा करने का बड़ा शौक है। तो ये वहां पर उठा एक स्टेट है, उठा ही कहते हैं उसको, अमेरिका में सर यूटा कहा जाता है, यूटा स्टेट है। और वहां पर ये गई थी नेशनल पार्क में, और ये नेशनल पार्क जहां इन्होंने दौरा किया वो आर्टिस, ज़ियोन, ब्राइस कैनियन एंड कैपिटल। तो इससे पहले मुझे बताएं कि ये नेशनल पार्क होता क्या है? अच्छा, नेशनल पार्क होता क्या है सर? इससे पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया। ये अमेरिका के अंदर, अगर वेस्ट कोस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम, तो अमेरिका में क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत जंगलात हैं, बहुत वसी जंगलात वहां पे पाए जाते हैं, तो वहां पे 1830s में ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, निकाला गया कि ये जो सारे जंगलात हैं, इनको कुदरती जंगलात को किसी तरीके से महफूज किया जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसा हुआ करता था कि वहां पे बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट और ये जियोलॉजिस्ट जो थे वो जाया करते थे, और वहां जाके उनकी खूबसूरत नज़ारों से वो महजूज होते, और वहां पे बाज़ औक़ात बहुत सारी वो इन्वेंशंस करते, उनको कुछ मालूम होता, फिर उसके ऊपर रिसर्च होती, तो बहुत सारा काम वहां पे शुरू हो गया। तो इस ऐसे मौके पे एक वहां पे आर्टिस्ट था जॉर्ज कैटलन, ये 1832 की बात है। तो उसने वहां पे उस साइड पे ट्रेवल किया और वेस्ट साइड पे, तो उसने फिर ये सजेशन दिया हुकूमत को कि क्यों ना ऐसा किया जाए, क्योंकि वो ये चीज देख रहा था, वो क्या उस जिस तरह तरक्की हो रही थी और मशीनी लाइफ ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ रही थी, तो उसने फितरत को तबाह किया जाए, तो उसने ये सजेस्ट किया हुकूमत को कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत ये जो सारे कुदरती जंगलात हैं और यहाँ पे जो कुदरती चीजें हैं, इनको महफूज कर दिया जाए, और इनसे अवाम को भी फायदा मिलेगा और हुकूमत को भी फायदा मिलेगा। और क्या फायदे हैं वो फिर हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट फिर क्रिएट हुआ और हुकूमत ने फिर इसको नोटिस करना शुरू किया, और फिर उसके बाद सबसे पहले येलोस्टोन पार्क 1872 के अंदर जो येलोस्टोन पार्क का जो इलाका था, यानी जो जंगलात थे, उनको जो है वो महफूज कर दिया गया, और हुकूमत ने उनके लिए स्पेशल पॉलिसी क्रिएट की कि ये एक स्पेशल जगह है और जिसको नेशनल पार्क का नाम दिया गया कि अब ये नेशनल पार्क है। और इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, चाहे वो उसमें जानवर हैं, चाहे वो उसमें लकड़ी है, चाहे वो उसके अंदर कोई हॉट स्प्रिंग्स हैं, कोई चश्मे हैं, आबशारे हैं, वो कोई भी उसको अब इंसान जाके उसमें दखल अंदाजी करके उसको छेड़ेगा नहीं, बल्कि वो जो जैसी चीज है उसको वहां रखा जाएगा ताकि उससे उनकी हिस्ट्री महफूज हो, ताकि उससे इल्म हासिल हो, और बहुत सारे फायदे जिसपे हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो फायदे शुमैला आपको बताना चलूं कि अभी तकरीबन 6 महीना पहले हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फहद काजी, जी, वो भी इत्तेफाक से डॉक्टर हैं और वाशिंगटन में रहते हैं। वो येलोस्टोन पार्क गए और उन्होंने बड़ा तफसीली दौरा किया और हमें बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम बना के भेजा। अच्छा, तो हम यहाँ पर अपने सामीन को येलोस्टोन पार्क के बारे में बता चुके हैं, उसकी तारीख बता चुके हैं, और ये भी हम बता चुके हैं कि अमेरिका का कौन सा सदर था जो येलोस्टोन पार्क में जाके कई दिन रहा, और उसके बाद मजीद इस बात को तकवीत मिली कि पार्कों को महफूज किया जाए। तो आप बताएं आपको सबसे अच्छा पार्क कौन सा लगा? अच्छा सर, मैं जब गई, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि नेशनल पार्क्स जो थे, मेरा कोई पिछले 15-20 सालों में हमेशा अमेरिका आना जाना, फैमिली है और फ्रेंड्स हैं, मतलब आना जाना लगा रहता है। लेकिन
بالکل سچ بات یہ ہے کہ کبھی میرے جیسے وہ جو کہتے ہیں نا ہم جیسے بہت سارے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، لیکن پھر بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ اور عمر کے ساتھ بندہ سیکھتا ہے کہ پڑھائی جو ہوتی ہے صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، اور بہت ساری ایسی نالج ہوتی ہے جو آپ صرف دیکھ کر ہی حاصل کر سکتے ہو. تو میں نے امریکہ کے دورے تو بہت کیے، لیکن کبھی نیشنل پارکس کا اس طرح خیال مجھے نہیں آیا. بس سنا ہوا تھا یلو اسٹون، بچپن میں کہانیاں سنی تھی کہ یلو اسٹون پارک ہے کوئی، لیکن فرسٹ ٹائم اس دفعہ میں نے یوٹا کے نیشنل پارکس دیکھے. اور یوٹا کے اندر سر یہ 5 نیشنل پارکس ہیں، جس میں جیسے آپ نے پہلے بتایا، میں سامعین کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، جس میں برائس کینین ہے، آرچز ہے، کینین لینڈز ہے، کیپٹل ریف ہے اور زائن ہے. تو یہ سارے پارکس میں نے دیکھے. تو آپ کا جو سوال تھا نا کہ آپ کو سب سے اچھا کون سا لگا، آپ یقین کریں کہ وہ ہر پارک کی کوئی اتنی الگ چیزیں ہیں اور کوئی ایک پارک کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. سبھی اچھا، مجھے سبھی بہت اچھے لگے اور بہت مزہ آیا. زبردست. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو پارک کی جو خاص باتیں ہیں، اس کو وہاں آنے کی جانے کی، کیا وہاں فیس ہوتی ہے، کوئی مفت میں ہوتا ہے، اور کیا وہاں کے قاعدے قوانین ہیں، وہاں کوئی آپ کو جانور بھی نظر آیا، ایسی کچھ باتیں بتائیں ہمیں. سر بالکل سر، یہ جو سارے پارکس ہیں، نہ صرف یہ نیشنل پارکس بلکہ اچھا میں سامعین سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس ٹائم یو ایس کے اندر 63 ٹوٹل نیشنل پارکس ڈکلیئر ہو چکے ہیں. تو ٹوٹل نمبر آف نیشنل پارکس پہلے بڑھتا گیا. پاکستان میں میرے خیال میں 4 یا 5 ہیں، نہیں مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں، لیکن یہ کہ 63 جو اب کیونکہ وہ بڑھتے گئے، پہلے وہ 1 سے 2، 2 سے 3 اور اب کرتے کرتے 63 ٹوٹل نیشنل پارکس جو ہیں وہ اب حکومت نے ڈکلیئر کر دیے ہیں. اور سر آپ اگر جہاں تک اس کی فی کی بات ہے تو بالکل انہوں نے اس کو، حکومت نے اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے، اب یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا انتظام ہے اور اس کو سنبھالا ہوا ہے. اور وہ کس طریقے سے کہ اس کی فی ہے اور پراپر فی ہے، اس کے اینول پاسز ہیں، اس کے ویکلی پاسز ہیں، اس کی ڈیلی ٹکٹ ہے. اور جس طریقے سے اگر میں اپنی بات کروں تو میں اپنی جن دوستوں کے ساتھ، وہ بھی میری طرح میڈیکل ڈاکٹرز ہیں لیکن وہ پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں، تو وہ کیونکہ نیشنل امریکہ میں رہتے ہوئے بہت موو اس طرح دیکھتی رہتی ہیں، تو ان لوگوں نے ایک اینول پاس لیا. جس طریقے سے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ وہ $80 کا ایک اینول پاس تھا، جس سے پورے سال کے لیے اب آپ نے پورے امریکہ کے 63 پارکس میں اب جب جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں. زبردست. مطلب اگر $80 کا آپ نے پاس لے لیا جی اور 1 جنوری کو سفر شروع کیا، بالکل، تو 31 دسمبر تک آپ سارے پارک بالکل دیکھ سکتے ہیں. نوکری کو چھوڑ دیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ جانوروں کی بات کی یا اس کی کیا اسپیشل بات، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایک پارک کے بارے میں ایک دو پوائنٹس بتاتی جاؤں. جس طریقے سے اگر ہم کہیں کہ زائن کی کیا بات ہے، تو زائن کے اندر ایک بہت ہی مشہور ان کا ریور ہے، ورجن ریور اس کا نام ہے. بڑا خوبصورت نام اور بہت خوبصورت اپنے نام کی طرح انتہائی خوبصورت یہ ریور ہے. اچھا، اس ریور پہ جانا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس ریور پہ آپ جو ہے وہ فوراً سے پہنچ جائیں گے. شمائلہ، ابھی ایک نیٹ فلکس پہ سیزن، جی جی جی. اچھا، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ سیزن اتفاق کے نیٹ فلکس پہ، جس طرح ابھی آپ بات کر رہی ہیں سدرا، تو نیٹ فلکس پہ میں یہ بڑی عجیب اتفاق ہوا میرے ساتھ، اور خوبصورت اتفاق یہ ہے کہ یہ میں بہت شوق سے یہ سیریل دیکھتی تھی، اور وہ ورجن ریور کے نام سے سر یہ ایک سیریل ہے، اور یہ بہت خوبصورت امریکہ کے ایک اسمال ٹاؤن کی زندگی ہے. جی جی، مڈ وائف کی ہے پورا، اور اس سے میڈیکل سے ریلیٹڈ کہ وہ کس طرح اسمال ٹاؤن میں جا کر وہ مڈ وائف ہے، کس طرح لائف چینج کرتی ہے لوگوں کی ایک اسمال ٹاؤن کے اندر. اور بہت ڈاکٹر ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، مڈ وائف بھی بڑی بالکل بالکل. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مڈ وائف جہاں ہوتی ہے وہاں سیکشن نہیں ہوتا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم مڈ وائف کو پسند کرتے ہیں. جی بالکل. تو میں کنٹینیو کروں کہ تو خیر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سدھا. تو ورجن ریور کو جب میں نے وہ دیکھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ زائن کے اندر جو ہے وہ ورجن ریور تھا. اچھا، اس ریور تک پہنچنے کے لیے جیسا کہ میں سامعین کو بتانا چاہوں کہ یہ جو سارے پارکس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نیشنل پارک ہو، تو ان میں ہائکنگ ٹریلز بنے ہوئے ہیں. تو اب آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھیں گے تو کار میں بیٹھ کر اپنے آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی انٹری لے کے پارک کے اندر تو چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی وہ کار ہو جائے گی پارک، اور اس کے بعد جتنی جس کی ٹانگوں میں مشقت کرنے کی ہمت ہوگی تو اتنا ہی وہ پارک انجوائے کر سکے گا. نہیں تو اس میں کوئی جانور، خطرناک جانور تو نہیں؟ بالکل ہیں جانور، لیکن میرا خیال انہوں نے اتنے انتظامات ایسے ہیں. جیسے اب میں آپ کو ایگزامپلس بتاتی جاتی ہوں کہ اگر آپ زائن کی بات کریں، جس کی میں بات کرتی پارک کی، تو اس میں بہت پیاری سی گلہریاں ہیں. وہ اسکویرلز ان کی بہت مشہور ہیں. اب وہ خطرناک نہیں، لیکن اگر آپ برائس کینین کی بات
करें तो वहां पे जंगली हिरन है, मैंने वो हिरन खुद देखे, गुलहरियां देखी, वो खूबसूरत से हिरन देखे जो कि जंगली हिरन थे, और वो ऊपर पर जब आप हाइकिंग ट्रेल्स पे जा रहे होते हो तो आपको नजर आते हैं कि दरख्तों पे वो कभी कहीं से गुजर जाएंगे आपके सामने से. अच्छा, लेकिन बाज जगह पे जिस तरीके से अगर कैनियन लैंड और कैपिटल रीफ की बात की जाए तो कैनियन लैंड के अंदर माउंटेन लायंस होते हैं. मैंने नहीं देखा लेकिन सुना है कि जो लोग कैंपिंग करते हुए डीप अगर चले जाते हैं इतना दूर तो वहां पे उनके पहाड़ी शेर भी हैं. इसी तरीके से कैपिटल रीफ में अगर आप बहुत अंदर तक जो कैंपिंग करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जी आप जहन में रखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा घने जंगलात में आप चले गए जहां पे ट्रेल्स वगैरह और जहां पे इनकी कोई इंतजामात ना हुआ तो वहां पे अपना ख्याल खुद रखिएगा क्योंकि वहां पे जंगली भेड़िए भी होंगे. जी, तो ऐसा है जी. और बताएं कि आपका क्या मशवरा है, जो डॉक्टर लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको ये पार्क जाना चाहिए या सिर्फ पैसे कमाना चाहिए? मैं आपको बताऊं मेरी जिंदगी के, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं इस प्रोग्राम में आई हूं और मैं कुछ अच्छा कहना चाहूंगी. मैं अपने दिल से आपको ये बात बता रही हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, मतलब मुझे बहुत खुशी है कि चलो वो कहते हैं ना मरने से पहले कुछ अच्छी चीजें आपने कर ली और देख ली वो जो कुदरत के नजारे. तो मैं कहूंगी कि शायद मैंने जिंदगी में सबसे अभी तक की अगर मैंने जितनी दुनिया देखी और मजे के काम किए ना तो सबसे जो मैंने एंजॉय किया वो ये नेशनल पार्क्स का. और मैं आपसे ये शेयर करती चलूं कि बाकी डॉक्टर्स को भी मशवरा दूंगी. डॉक्टर्स क्या, मैं हर एज में जिसकी भी हिम्मत हो जितनी वो कर सके. मैं जैसे क्या ये अच्छा हो कि आप सरकारी अफसर हैं और अब सरकार को इस बात पे राजी करें कि हमारे मुल्क में भी कुछ नेशनल पार्क बिल्कुल जहाँ बच्चों से लेकर बुढ़े तक जाएं. बिल्कुल. लेकिन मैं आपको जब आपने डॉक्टर शेषा की बात की ना तो मैं चंद बातें उस मुल्क की जिसपे कि हमारी पहले भी थोड़ी सी आपसे डिस्कशन हुई थी कि क्या अच्छी बातें आपने नोट की या कोई आपने मुझे पहले भी एक सवाल आपने छोटा सा किया था कि आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने बहुत अमेज्ड आप हुई और आपको लगा कि बहुत उम्दा बात है. तो इस बात पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जिस तरह पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि वहां पार्क्स पे जो हाइकिंग ट्रेल्स है ना, आपने देखा होगा कि हमारे हाइकिंग ट्रेल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत इस्लामाबाद की हद तक तो है कि इस्लामाबाद में एक दो हाइकिंग ट्रेल्स हैं, लेकिन वो ये कि वहां पे लोग जाते हैं और वो सिर्फ ये कि लोगों ने सिर्फ ये समझा हुआ है कि उसके लिए वो पॉइंट ये है कि सिर्फ आपने आपकी कसरत जिसको एक्सरसाइज कहते हैं कि आपने अगर वेट लूज करना है, थोड़ा सा फिटनेस अगर करनी है तो आपने उस हाइकिंग ट्रेल्स पे आप चले गए और आपने हाइक कर लिया, क्योंकि वहां एज सच ठीक है थोड़े से सीनिक व्यूज तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग एंजॉय कर सकें. रही बात जहां तक इन नेशनल पार्क्स की, जो अमेरिका के जो मैंने 5 देखे हैं यूटा स्टेट के, सर मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि वो वहां पे दुनिया की कौमें जा रही हैं और जो ट्रेल्स बने हुए हैं और जो सहूलियात है ना, जिसपे आपने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत, बिल्कुल हुकूमत का नुमाइंदा होने के लिहाज से मेरा फर्ज भी है कि मैं कोशिश भी करूं और इंशाल्लाह जहां तक मैं कर सकी, जहां ये बात पहुंचा सकी मैं जरूर पहुंचाऊंगी कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसमें हुकूमत को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा. और लेकिन मैं ये बात कहती हूं एज ए हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव कि फर्ज सिर्फ हुकूमत का नहीं होता, फर्ज उस आवाम का भी होता है जो वहां पे होती है, लोगों का होता है. क्योंकि जो एटीट्यूड होता है ना, कि जैसे मैं आपसे छोटी सी एग्जांपल बात नोट करवाती चलूं आप सबको कि अब आप वो हाइकिंग ट्रेल्स पे मुझे मैं जिन चीजों से उनमें से चंद फैक्ट्स ऐसे हैं कि इतना वो मुनज्जम इंतजाम था. अच्छा, उसमें से हुकूमत ने तो चले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, लेकिन अमल कौन कर रहा था? वो कौन कर रही थी ना, वो जो लोग थे वो कर रहे थे ना. अच्छा, दुनिया जहान के लोग थे. आप यकीन करें ऐसी जगहें जहां पे ना कोई टेलीफोन का सिग्नल था, ना कोई इंटरनेट था, उन ट्रेल्स पे इतने हम ऊपर तक ऊंचाइयों पे गए. वहां पे मैंने कहीं पे भी कचरे का वो कहते हैं ना एक पेपर नहीं देखा किसी जमीन पे. मैं जो अमेज रही हूँ इस बात से अमेज रही कि वहां के लोग खुद ब खुद कितने मुनज्जिम थे, कितने रूल्स को फॉलो कर रहे थे. और मैंने किसी को वहां पे टिकट जो है वो बचाते हुए नहीं देखा, मैंने किसी को वहां पे धक्के मारते हुए एक दूसरे को नहीं देखा किसी ट्रेल पे, किसी जगह पे. तो ये सर मैं कहूंगी कि हुकूमत तो बिल्कुल अपना काम करे कि हुकूमत रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ले, लेकिन मैं कहूंगी कि हम एज अवाम, एज ए नेशन, ये हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे की हम इखलाकियात पूरे करें, हम उन रूल्स की पाबंदी करें ताकि हम इसी तरीके से हम इन पार्क्स को प्रमोट कर सकते हैं ना. तो इसलिए मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ की कोशिश है. मेरा सवाल इस पे ये है कि आप जैसे बीइंग पाकिस्तानी वहाँ गई जी, और वो रूल्स को आपने भी फॉलो किया. बिल्कुल. तो हमारे पाकिस्तानी जब वहाँ जाते हैं तब रूल्स तो फॉलो करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो रूल्स फॉलो नहीं करते. बस यही सारी अफसोस की बात. ये ऐसा क्यों होता है? ये पाकिस्तान का मसला है या पाकिस्तानियों का मसला? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों का है कि हमारे इस सफर का वक्फे का वक्त आ गया. जी बिल्कुल जरूर. स्टेशन पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल. उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं इल्म आगाही के सफर के साथ रेडियो FM 105 पर. बिल्कुल सर. 4:30 PM. This time check is brought to you by. क्योंकि डायबिटीज की मर्जी अब नहीं चलेगी. मैसेज बाय रॉश.
علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں ریڈیو FM 105 پر. ہم بات کر رہے تھے شمائلہ سکندر سے اور وہ بتا رہی تھی کہ بحیثیت سرکاری افسر وہ کوشش کریں گی کہ پاکستان میں کچھ ایسے پارک بنائے جائیں جو امریکہ کی ٹکر کے ہوں. تو کاش کہ ایسا ہو جائے, کاش کہ ہم ان پارکوں میں جا کے سو سکیں, کاش کہ انشاءاللہ ایسا اللہ کرے کاش کہ ایسا ان ہو. پارکوں میں ہم کیمپ لگا سکیں, گھوم سکیں, کوئی ہمیں لوٹے نہیں, کوئی ہمیں مارے نہیں, کوئی ہم پہ تشدد نہ کرے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ہمارا سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور یہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں فلسفے کے بارے میں. اور فلسفے کی باتیں ہم نے شروع کی تھیں سقراط سے پہلے کے زمانے سے, میسوپوٹیمیا اور مصر کے بعد. اس کے بعد ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے فلسفے کے بارے میں بات کرتے رہے اور اب ہم مسلمان فلسفوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں الرازی کے بارے میں. رازی ایک بہت بڑے فلاسفر تھے اور بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے شاید. تو ہمیں بتائیں کہ رازی کا تعلق کہاں سے تھا اور انہوں نے کیا کیا اور کیوں ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور شمائلہ, ہم چاہیں گے کہ آپ بھی رازی کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں. ضرور جی. الرازی کا پورا نام بتانا یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ الرازی جو فلاسفر تھے ان کے سب سے بڑے تنقید کرنے والے جو تھے ان کا نام بھی الرازی تھا. تو مطلب یہ کہ ان پہ تنقید بھی کی گئی. جی, ان پہ تنقید بھی کی گئی ہے. یہ ان کے ہم اثر تھے یا ان کے بعد پیدا ہو گئے؟ ان کے ساتھ میں تھے. اچھا جی. ان کا نام ہے محمد ابن زکریہ الرازی. محمد ابن زکریہ الرازی. جی. یہ 854 میں تہران کے قریب ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے اور 71 برس کی زندگی گزارنے کے بعد ان کی وفات سن 925 میں ہوئی تھی. یہ خود تو فارسی تھے لیکن یونانی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھے اور یہ ایک پولی میتھ تھے. پولی میتھ کا مطلب ہوتا ہے جو بہت سے علوم پہ انہوں نے کتابیں لکھی تھیں. یہ ایک فزیشین بھی تھے, ڈاکٹر تھے, بغداد کے ہاسپٹل کے چیف فزیشین رہ چکے تھے, ساتھ ہی کیمسٹری اور الکیمی بغداد کے بیمارستان کے اس زمانے میں اسپتال کا نام ہوتا تھا بیمارستان. جی. اور یہ مسلمانوں کا بڑا کمال تھا کہ اس زمانے میں انہوں نے بغداد میں بے شمار اسپتال بنائے تھے. اور یہ ہمارے مسلمانوں کا ہی کمال ہے کہ وہاں کوئی اسپتال ایسا نہیں رہا. اگر یورپ میں اور کہیں پر ایسے اسپتال بنائے گئے, جیسے ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ سن 500 کچھ میں جو پیرس میں اسپتال بنایا گیا تھا وہ اسپتال ابھی تک قائم و دائم ہے اور میں وہاں کا وزٹ کر چکا ہوں. لیکن ہمارے جو ہسپتال بنائے گئے ایجپٹ میں, مصر, بغداد میں, شام میں, ترکی میں, ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کیمسٹری الکیمی میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے. فلسفے کے طور پر یہ خاص کر علم الکلام کے کرٹک تھے, ان پر تنقید کیا کرتے تھے. ساتھ ہی یہ ریلیجس آرتھوڈاکس تھے, ان پر بھی تنقید کیا کرتے تھے. یونانی فلسفے کو یہ مزید لوگوں تک پہنچاتے اور ان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. الرازی کی بہت سی کتابیں ہم تک نہیں پہنچ سکی اور ان کا جو کام جو تھا وہ برباد ہو گیا تھا. لیکن الرازی کی سوچ, ان کے کام کو سمجھنے کے لیے ہم ان لوگوں کے کام کو پڑھتے ہیں جنہوں نے الرازی کے مخالف باتیں کی, الرازی کو پہ تنقید کی, اور ان کا نام بھی الرازی ہی تھا جنہوں نے ان پہ سب سے زیادہ تنقید کی. ان کی تنقید کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو اختلاف کیا تھا ان سے؟ وہ ان کو ہیریٹک کہا کرتے تھے. جی. محمد ابن زکریہ الرازی کو ہیریٹک کہا کرتے تھے کیونکہ یہ ریلیجس آرتھوڈاکس پہ سوال اٹھاتے تھے, تو اس وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی. تو الرازی کا کام سمجھنے کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے, ان کے اوپر تنقید کی ہے, ہم ان کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں الرازی کی سوچ کا پتہ چل سکے. الرازی بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر تھے اور وہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے. انہیں لوگوں کے دکھ, درد, پریشانی برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ یہ سوال کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ خدا تعالیٰ جو کہ عادل ہے اور اچھائی کے مانند ہے, انہوں نے اس دنیا میں اتنی برائی اور بدی رکھی ہے. اور اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جو غم, پریشانی, دکھ, درد اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے انسان کو دیے ہیں, بلکہ اس لیے کیونکہ انسان کی اپنی روح اور سوچ نے ایک برا فیصلہ کیا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم مادی چیزوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں, مادی یعنی مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں, اور جو اصل روحانی حقیقت ہے, علم کی حقیقت ہے, اس کی تلاش سے بہت دور چلے گئے ہیں. الرازی ایک ریشنلسٹ تھے. وہ مانتے تھے کہ قدرت کے اپنے اصول اور قوانین کو توڑا نہیں جا سکتا, اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی. وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خدا ایک پیور اسپرچل روحانی طاقت ہے, ایک مادی قوت نہیں ہے. ان کا کمپیریزن کسی مادی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا.
اور وہ ان لوگوں پہ بھی تنقید کرتے تھے جو تقلید پر یقین رکھتے تھے، جبکہ الرازی تقلید کی جگہ عقل کو ترجیح دیا کرتے تھے. تقلید، جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صدرہ کہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آیا مجھے، تقلید پر عقل کو ترجیح دینا. تقلید کا مطلب، ان کے نزدیک تقلید کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیز جو مذہبی اتھارٹی پر رلائی کرتی ہے. آج کل بھی ہمیں پتا ہے کہ بہت سے تقلید کا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے زہرا نے کوئی بات کی اور میں نے بولا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی تقلید کرتی میں، میری تقلید، لیکن آپ نے غلط بات کی ہے تو مجھے تنقید کرنی چاہیے، مجھے بولنا چاہیے نہیں غلط بات ہے یہ. تو وہ یہ ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ آپ صرف تقلید نہ کریں، آپ عقل کے پیمانے پر ہر چیز کو جج کریں. ہمارے یہاں جیسے ہم ریلیجن میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، یا ہم ان کو عقل کل مانتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کل صرف جو ہے خدا ہے، خدا کو ساری چیزیں پتہ ہے، اس کے علاوہ جو انسان ہے اس کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کی عقل کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے. تو اس لیے وہ تقلید کو نہیں مانتے تھے زیادہ. الرازی کا کہنا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی قوت جو خدا نے دی ہے وہ عقل ہے، اور جو کوئی بھی عقل پہ سوال نشان اٹھاتا ہے وہ خدا کی سب سے بڑی نعمت پر سوال نشان اٹھاتا ہے. اس طرح الرازی ان تمام اسکالرز پر تنقید کیا کرتے تھے جو عقل کی قوت پر لمیٹیشنز لگاتے اور کہتے کہ کچھ چیزوں کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. اسی وجہ سے الرازی کی مخالف مذہبی اسکالرز اور رہنماؤں سے لمبی لمبی ڈبیٹ اور ڈسکشنز چلتی رہتی تھیں. اس بات کو ذرا آپ مجھے سمجھائیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ عقل، ان کا جو کانسیپٹ تھا یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ جو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر شیر شاہ نے پروگرامز کے پچھلے حصے ہم یہ بات کر رہے تھے، سوال کی بات کر رہے تھے اور سوال کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم بعض چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ اب کلچر نہیں ہے، ہم جو ہے سوال نہیں کرتے، اور اگر سوال نہیں کریں گے تو یہ تو جہاں تک عقل کی بات ہے تو کچھ ایسا نہیں کہ وہی چیزیں جو کہ آپ کی عقل آپ کو میں سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، اور اسی سے ریسرچ نکلتی ہے، اور اسی سے ساری سائنس نے سارا دنیا میں جو سب کچھ پایا ہے وہ ساری وہ ریسرچ، اگر وہ سوال نہ اٹھاتے اپنی عقل پہ تو دنیا میں کوئی ریسرچ نہ ہوتی. بالکل ایسا یہاں تک کہ ڈیرہ غازی خان میں لوگ سوال کر رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ڈیرہ غازی خان کے میڈیکل کالج میں عمیر و عارج ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت اکثر اوقات ریلیجن کے اوپر سوال اٹھانے سے منع کیا جاتا ہے. تو جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہیں، یہ ان چیزوں پہ سوال نہیں اٹھایا جائے. تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانی چیزیں جو ہوتی ہیں جن پہ سوال نہیں اٹھا سکتے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، اس پہ بھی سوال اٹھایا جائے اور ان کو بھی عقل کے ذریعے سمجھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپرچولیزم کی جو بات ہوتی ہے اور یا جو بھی سارا کانسیپٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا الرازی کا کہ ہم جو ہیں ہر چیز پر سوال کر سکتے ہیں، اور یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے یا پھر مس کنسیپشن کہہ لیجیے بلکہ کہ جی ان چیزوں پہ تو سوال ہے اور ان چیزوں پہ سوال نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، چاہے وہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ ہم کسی بھی علم کو پڑھتے ہیں، تو اپنے سوالات کو میرے خیال میں علم کی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے، اور علم پہ آدمی کو علم کو بڑھانا چاہیے، تعلیم کو بڑھانا چاہیے. اور تعلیم انسان کو روشنی دیتا ہے، اس کے دماغ میں عقل لاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جتنے بھی فلاسفر تھے یہ سارے ہمارے مسلمان فلاسفر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور جیسے ہم نے بالکل شروع والے پروگرام میں جو فلسفے کی ڈیفینیشنز بتائی تھیں، تو ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کو ہم عقل کے اوپر ایک رکھیں گے اور سمجھیں گے اس سے، اور اگر وہ بات ایک ریاضی کی بنیادوں پر بیٹھتی ہے وہ بات، تو وہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے. تو چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، اگر اس کو جب تک ہم سوال نہیں کریں گے، اس پہ ریسرچ نہیں کریں گے تو وہ پروو نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی لیے سوال اٹھانا بہت ہی ضروری ہے. الرازی کا ماننا تھا کہ ہر چیز پہ انسان کو سوال نشان اٹھانا چاہیے اور اسے عقل کے پیمانے پر رکھ کر ناپنا تولنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ثبوت اور لاجک اس چیز کو درست سمجھتا ہے یا نہیں. یعنی وہ سقراط کے سوال اٹھانے کے فلسفے جو وہ کہتے تھے ڈاؤٹ از دی اوریجن آف ٹروتھ. اچھا، مطلب جب تک آپ شک نہیں کریں گے آپ اس کی حقیقت کی بنیاد پہ نہیں پہنچیں گے. تو ڈاؤٹ از دی اوریجن آف ٹروتھ مانتے تھے، یہ سقراط کا فلسفہ تھا، اور اسی فلسفے کو الرازی آگے بڑھاتے تھے.
موت کے حوالے سے ان کا ماننا تھا کہ موت برحق ہے، جب ہونی ہے تب ہوگی اور اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا. تو موت کے بارے میں سوچنے کو وقت کا ضیاع سمجھتے تھے. اس کی بجائے وہ کہتے تھے کہ اگر انسان اپنی زندگی خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے حساب سے گزارے، اچھائی کے کام کرے اور سوچ اور فکر رکھے تو اسے ہمیشہ سکھ ہی ملے گا اور ایک اچھی زندگی وہ گزار سکیں گے. الرازی کا خیال تھا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے ہی تھیں اور ہمیشہ رہیں گی. سب سے اول وہ خدا کو مانتے تھے جس نے خود دنیا تخلیق کی ہے. دوسری چیز جو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی یعنی اٹرنل چیز جو ہے وہ مادہ ہے، میٹر. ان کا ماننا تھا کہ میٹر ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا اور ہمیشہ کرے گا. اس کو ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس فارم لیس میٹر کو خدا نے اس دنیا کی چیزوں اور مادے میں تبدیل کیا ہے. اور یہی پانی جو ہے گیس بھی بن سکتا ہے، برف بھی بن سکتا ہے، سالڈ بھی ہو سکتا ہے، اور مادہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے، ختم کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہی نقطۂ نظر یونانی فلسفے میں کافی مشہور تھا. تیسری چیز جس کو وہ اٹرنل مانتے تھے وہ وقت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ انفائنائٹ وقت جو ہے وہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں ایک شکل دے دی ہے، اور اب جو دنیا میں ہمیں وقت نظر آ رہا ہے یہ ایک انفائنائٹ وقت سے نکلتا ہے. اور چوتھی چیز وقت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. بالکل. چوتھی چیز جس کو وہ اٹرنل مانتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری روح یعنی سول ہے. روح کو الرازی نے عقل کے مانند رکھا ہے اور روحانی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی عقل کی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. الرازی نے اس کے ساتھ کیمسٹری میں بھی بہت کام کیا، جیسے الکوہول کی ڈسٹلیشن کا پورا عمل بتایا، سلفیورک ایسڈ کو دریافت کیا جو آج کل انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے پہلی ایسی میڈیکل کتاب لکھی جو عام لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی اور عام لوگ اس کو پڑھ کے اپنی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے استاد گیلن جنہیں اردو میں جالینوس کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے کام اور تھیوریز کو وہ آگے لے کے گئے. وہ کہتے تھے کہ انسان میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، بلڈ، فلیم یعنی پانی، بلیک اور یلو بائل، اور یہ جب آؤٹ آف بیلنس ہو جاتی ہیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور یہی تھیوری یورپ اور میڈیول زمانے میں بہت عرصے تک مانی جاتی تھی، یہاں تک کہ اب بھی بہت سے حکیم اسی تھیوری کو رکھتے ہوئے علاج کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے پیڈیاٹرک میڈیسن یعنی بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے بھی لکھا، آنکھوں کے مسئلے اور بیماریوں کا اور ان کے علاج کی بات کی. اور بہت اہم کام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اسمال پاکس اور میزلز کے بیچ میں فرق بتایا جو اس زمانے میں ایک ہی بیماری سمجھی جاتی تھی. اچھا. تو انہوں نے سائنس اور سمٹمز کو دیکھ کر کہ کون بخار کس میں پہلے آ رہا ہے، کس میں بعد میں آ رہا ہے، اور پہلے ریش کس میں آ رہا ہے، دونوں بیماریوں کا فرق بتایا. الرازی نے سرجریز کے طریقے پہ بھی بات کی جس کو ایونچولی ویسٹرن یونیورسٹیز کے کریکولم کا بھی حصہ بنا دیا گیا تھا. اچھا، زبردست. یہ رازی کی آپ نے بات کی، ابھی آپ نے بات کرنی ہے ابو یعقوب السستانی کے بارے میں. جی. تو ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے خیال میں وقفے کا تو نہیں، ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس. تو یہ بتائیں کہ کوئی سوال ہے ان کے بارے میں؟ میں چھوٹا سا ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ان کا جو باقی جو کام تھا الرازی کا، جو جیسے کہ کتابیں محفوظ یقیناً کی گئیں، تو ان سے سب سے زیادہ کیا فائدہ، کچھ آپ بتا سکیں گی کہ وہ کس چیز کو زیادہ آگے کنٹینیو کیا گیا، یا ان کی کتابیں کہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں؟ ان کی کتابیں جو تھی، ایک جو کتاب انہوں نے لکھی تھی جو عام لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی وہ ابھی تک پرزروڈ ہے، لیکن ان کی بہت ساری کتابیں بغداد میں جب ایک جنگیں ہوئی تھی اور اس میں بہت ساری کتابیں ان کی ضائع ہو چکی تھیں، تو ان کا کام ہمیں اکثر نہیں ملتا ہے. یہ جو عام لوگوں کا جو آپ بتا رہی ہیں، یہ عام لوگوں سے مطلب وہ کتابیں اس کی مختلف زبانوں میں پھر اس کی ترجمے بھی کیے گئے ہیں اس کے، لیکن عام لوگوں سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ وہ طب پہ بات کر رہے تھے تو وہ ایسی کتاب لکھ رہے تھے کہ جو عام لوگوں کے لیے ہیلپ کی جائے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا علاج کس طرح کر سکتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں جہاں ڈاکٹر نہ ہو، جیسے آج کے زمانے میں گوگل ہو گیا سر. ہاں صحیح بات. تو ٹھیک ہے، میرا خیال میں وقفے کا وقت آ گیا، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہم بات کریں گے سستانی کے بارے میں. We will be right back after this short commercial break. السلام علیکم، میں وسیم اکرم. I pledge on checking my sugar levels regularly کیونکہ ڈائبٹیز کی مرضی اب نہیں چلے گی. میسج بائی روش.
وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ہم اپنے اس حصے پہ ہیں جس میں ہم فلسفے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ذرا مجھے یہ بات ماننا پڑے گا کہ آپ بڑی محنت کرتی ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں اور میسج آتا ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے بھائی, اتنا پڑھ کے آتی ہے. اور یہ جو سدرا صاحبہ ہے, یہ آپ دونوں پروگرام کے بعد تھوڑے دنوں میں فلسفی بن جائیں گے مجھے لگتا ہے. آپ میرا خیال ہے ڈاکٹری چھوڑ دیں اور فلسفے کی طرف آ جائیں. اب ضروری یہ ہے کہ ان کے فلسفے کو سمجھ کے ہم اپنائیں. ہاں اصل بات یہ ہے. میرا خیال میں جس سماج میں فلسفہ نہیں ہوتا ہے وہ سماج ایسی ہے جیسے آدمی بغیر روح کے. بالکل سماج میں فلسفہ بہت ضروری ہے. کیا خیال ہے سدرا آپ کا؟ جی سر, اور فلسفہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ نا ڈاکٹری چھوڑ کر فلسفہ نہیں, آئی تھنک یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اینی ون ہو کین تھنک از اے فلاسفر. کیونکہ ہم نے شروع میں جو فلسفے کی کو ڈیفائن کیا تھا, بیان کیا تھا کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے, تو یہ وہ سوچ کا طریقہ ہے جو انسان کو فطرت کے بارے میں, اپنے بارے میں, سماج کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے اور کائنات کے بارے میں, اور اس کے بعد اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میرے خیال میں اس کی گتھی کو سلجھانا بہت مشکل ہوگا, لیکن ضروری ہے. تو اب آپ ہمیں بتائیں اگلا کون مسلمان فلاسفر ہے جس نے مزید کام کو آگے بڑھایا اور کیا بتایا؟ اب ہم بات کریں گے ابو یعقوب السجستانی کے بارے میں. سجستانی, جی, ابو یعقوب السجستانی سب سے پہلے اور سب سے اہم اسماعیلی انڈر گراؤنڈ مشن کے رکن تھے. اس مشن کو عربک میں دعویٰ کہا جاتا تھا, یعنی لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کا 10ویں کا جو کام تھا وہ کام میں لگے تھے. 10ویں صدی میں ایرانی صوبے خراسان اور سجستان میں یہ کام کرتے تھے. ان کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی مذہب سے تھا اور نیو پلیٹونزم یعنی افلاطون کے بعد جو نئی سوچ ڈیولپ ہوئی تھی اس سوچ اور فلسفے کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اسماعیلی مذہب میں شامل کیا. ان کے استاد ابو حاتم الرازی. ابو حاتم الرازی یہ وہی انسان ہے جو محمد ابن زکریہ الرازی کے سب سے بڑے تنقید جو کرتے تھے, یہ ان کے شاگرد تھے. تو ابو یعقوب السجستانی جو تھے وہ ابو حاتم الرازی کے شاگرد تھے, اور اپنی زندگی کے آخری حصے میں السجستانی فاطمی ائمہ کے حامی بن گئے تھے اور شمالی افریقہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے حکومت کرتے تھے. السجستانی نیو پلیٹونزم سے بہت زیادہ متاثر تھے. وہ خاص کر کے ارسطو کی کتاب تھیولوجیا اور پلوٹینس اور پروکلس کی کتابوں کے ترجمے پڑھ کے ان کی سوچ سے متاثر ہوئے تھے. انہوں نے اپنے کاسمولوجی اور میٹا فزکس کے علم سے خدا کو بیان کرنے کی کوشش کی اور خدا کے تصور کے وجود اور غیر وجود سے بھی بالا تر ہے یہ بات کہی کہ خدا کا جو تصور ہے وہ وجود اور غیر وجود یعنی بیونڈ ایگزسٹنگ اینڈ نان ایگزسٹنگ, اتنا کمپلیکس ہے خدا کا وجود کہ ہم اسے بیان. تو جیسا کہ غالب کہتے ہیں کہ نہ کچھ تھا تو خدا تھا اور نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے میں, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. اب یہ فلسفیانہ سوال ہے اور یہ غالب نے تقریباً 200 سال پہلے اس مسئلے کو یہاں پہ چھوٹا سا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. یہ جو آئنسٹائن کا جو ایک کانسیپٹ تھا جو پیرلل یونیورس کا جو آپ کو معلوم ہوگا, تو کیا یہ اسی سے ملتا جلتی کوئی پیرلل جو خدا کے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ کوئی کانسیپٹ ہے یا یہ بالکل الگ, یہ الگ الگ نہیں, یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو نیو پلیٹونس سوچ جو تھی نا وہ یہی تھی کہ وہ خدا کے اوپر بات کیا کرتے خدا کیا چیز ہے, روح کیا چیز ہے اور روح کہاں سے آئی ہے. تو یہ وہ والی سوچ. جس طریقے سے آپ نے بھی یہ بات کی, میں نے اصل میں یہ بات اس لیے کی کہ جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی نا کہ جو بیونڈ کمپریہنشن, مطلب جو آپ نے خدا کے بارے میں جو ڈسکرپشن ان کی آپ نے بتائی, تو وہ کانسیپٹ ہے وہ کچھ پیرل, یہ جو ہمارا یونیورس ایک ہے اور اس کے بعد کچھ ایسا سا ہے کہ اس کے ساتھ ایک پیرل یونیورس ہے, اس پہ پوری ایک تھیوری ہے. تو اس پہ اسی لیے میں نے جاننا چاہا. اچھا, یہ جو فلاسفرز کی تھیوری تھی یہ تو اسی مطلب وہ پیرلل یونیورس کی بات تو نہیں کرتے تھے. وہ اسی کائنات کا جو وجود جو شروعات ہوئی تھی وہ خدا سے کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی روح انسان میں ڈالی ہے. جی بالکل. تو وہ جو ایک ایمینیشن کی تھیوری ہوتی ہے کہ ایک خدا کی روح, خدا کے سے چیزیں نکلی ہیں, یہ نیو پلیٹونس سوچ تھی. ٹھیک. تو وہ جو السجستانی جو تھے یہ کہتے تھے کہ ان کے نزدیک عقل وہ پہلا وجود ہے جسے خدا نے ناقابل تقسیم کل کے طور پر پیدا کیا. بہت سے دوسرے اسلامی فلسفیوں کے برعکس السجستانی اصرار کرتے تھے کہ عقل تقسیم یا جدا نہیں ہو سکتی اور عقل یونیورسل ہے.
عقل کے ذریعے ہماری روح جنم لیتی ہے، اس لیے وہ مانتے تھے کہ روح عقل کے نچلے افق پر ہے، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ نبوت اور مذہب روح کو اس حقیقی اعلیٰ نفس کی طرف دوبارہ موڑتا ہے جو بالآخر اس کی اصل حالت میں جانا چاہیے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو روح ہے وہ عقل سے آ رہی ہے، وہ عقل کو اوپر ترجیح دے رہے ہیں اور روح کو نیچے ترجیح دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ بیسکلی چاہتے تھے کہ ریلیجن اور جو فلسفی ہے اس کے بیچ میں ایک درمیانہ کوئی راستہ بن سکے. جی. تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہماری روح ہے وہ عقل سے آتی ہے، اور اگر ہم ریلیجن کو دیکھیں تو ہماری روح کا جو اسٹیٹس ہے ہم اس کو اوپر لا سکتے ہیں اگر ہم دین کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ بلا شبہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ شاید اسی بات کی یہ وہی بات ہے کہ وہ جو آپ کانسیپٹ بتا رہی ہیں کہ انسان ہر چیز پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سجستانی فلسفیانہ عقائد کے اہم وکیل تھے جنہوں نے نیو افلاطونیت کی ایک برانچ پہ بہت زیادہ توجہ دی. یہ برانچ وہی ہے جس میں خدا اور روح کا تصور کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سوچ اسلامی اسکالرشپ کے بڑے مراکز میں مختلف قسم کے فکری حلقوں میں گردش کرتی رہی، جس کی وجہ سے انہیں فلسفے کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ملا. حالانکہ وہ خود اصرار کرتے تھے کہ میں ایک فلسفی نہیں ہوں. السجستانی نے کئی کتابیں لکھیں جو آئندہ اسماعیلیز اور فلاسفرز نے پڑھی اور ان پر مزید کام کیا. ان کی کتابوں کے بہت سے ترجمے کیے گئے اور ان پہ تھیسس بھی لکھے گئے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ان کے جو تھیسس لکھے گئے ہیں اس کے ترجمے بھی ہمارے پاس اب تک موجود ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے ابو حسن العامری کے بارے میں. اچھا، ابو الحسن العامری. جی. ابو حسن العامری محمد ابن یوسف العامری عربی نسل کے ایک ماہر اہلیات اور فلسفی تھے جنہوں نے فلسفے کو مذہب اور تصوف کو روایتی اسلام کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. یہ وہی سوچ تھی کہ فلسفے کو اور دین کو جوڑا جا سکے. العامری کا خیال تھا کہ اسلام کی ظاہر کردہ سچائیاں فلسفے کے لاجیکل نتائج سے برتر ہیں. اس نے دلیل دی کہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں. العامری نے متواتر اسلامی فرقوں کے درمیان معاہدے اور ترکیب کے شعبے تلاش کرنے کی کوشش کی. تاہم ان کا خیال تھا کہ اسلام اخلاقی طور پر دوسرے مذاہب سے برتر ہے. العامری اسلامی فلسفے میں الکندی کی روایت کی پیروی کرنے والے سب سے ممتاز مسلم فلسفی تھے. العامری بھی ایک پالی میتھ تھے، یعنی انہوں نے کئی علوم پہ بات کی جس میں لاجک، فزکس، میٹا فزکس، نفسیات، اخلاقیات، حیاتیات، طب، مختلف مذاہب، قرآن کی تفسیر اور خوابوں کی تعمیر شامل تھی. العامری نیشاپور خراسان میں پیدا ہوئے اور اپنے کیریئر کے آغاز میں انہوں نے ابو زید البلخی کے زیر صدارت تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ رے چلے گئے اور وہاں سے وہ بغداد چلے گئے. بغداد میں ان کی ملاقات 10ویں صدی کے مشہور ذہین لوگوں سے ہوئی جس میں التوحیدی اور ابن مسکاویہ شامل تھے. العامری بخارا میں ریٹائر ہوئے جہاں وہ اپنے زیادہ وقت سمانی لائبریری میں گزارتے. لائبریری کا کانسیپٹ ہمارے لیے شاید اتنا فیملیئر نہیں ہے، لیکن لائبریری میں وقت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا وقت کتابوں کے درمیان ہوتے ہیں اور وہیں پر آپ اپنی ٹیچنگز کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، وہیں پر آپ اپنی مزید کتابیں بھی لکھتے ہیں. ان کا ماننا تھا کہ فلسفہ اور مذہب ایک دوسرے سے جدا اور مختلف نہیں ہیں. انہوں نے اسی حوالے سے بہت سی کتابیں بھی لکھیں اور ان کی دیگر کتابوں میں وہ انسان کے نفس، اس کے فیصلے کرنے کی قوت اور دنیا کے بعد کی زندگی پر بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ بتائیں کہ یہ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال شاید آئی ایم ناٹ شیور، لیکن کچھ 900 سال. اچھا، تو یہ جو تین فلسفیوں کا ذکر کیا آپ نے، ان تینوں کے فلسفیانہ رخ مختلف ہیں تھوڑے. جی، تینوں بات فلسفے کی کر رہے ہیں. جی. ایک بنیادی بات یہ کہ سارے کے سارے مسلمان فلاسفر تھے اور اس زمانے کے فلاسفر تھے جس زمانے میں مسلمانوں کا
سنہرا دور چل رہا تھا. جی بالکل. اور یہ سنہرا دور تھا جب مسلمان علم و عمل میں بہت آگے تھے. یہ تعلیمی ادارے بنا رہے تھے, سائنس ان کے پروان چڑھ رہی تھی, فلکیات کے بارے میں سوچتے تھے. پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ مسلمان وہ تھے جو رائٹ برادر سے 1000 سال پہلے ایک جہاز اڑانے کی کوشش کر رہے تھے. مطلب یہ, لیکن سب سے اہم بات ذرا مجھے یہ نظر آ رہی ہے اس میں کہ ان میں آپ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کے لوگوں میں بہت زبردست برداشت تھا. وہ ان کو اس بات کی اجازت دے رہے تھے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں اس کا اظہار بھی کریں. اس بنیاد پر ان کو کوئی قابل گردن زدنی قرار نہیں دے رہا تھا, بلکہ ان سے بات چیت کر رہا تھا. بالکل ڈاکٹر شاہ, میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ تھے مسلم فلاسفر ہی تھے, لیکن انہوں نے تنقید بھی کی ہے اور جو ہے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو کہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ہم اگر ابھی سوال بھی کرتے ہیں, بلکہ ہماری ہسٹری جو کہ بھی ریسنٹ گئی ہے اس میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں, اگر وہ سوال کرتے تھے یا کچھ اس طرح کی بات کرتے تھے تو ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو جو ہے ہم لوگوں نے اپنی سوچ کو یا اس طرح کی چیزوں کو کچھ اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ نیوٹرل ہو جائے, نہ ہم ایکسٹریم ہو یا لائک جو خیال کا اظہار ہے نا اس کی آزادی پرانے زمانے میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دس ایرا. یہ جو جیسے الرازی کے بارے میں بات کی, وہ اتنے بڑے فلاسفر تھے لیکن وہ ریلیجس آرتھوڈاکس پہ تنقید کیا کرتے تھے, سوال اٹھاتے تھے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ایسے لاز آ جائیں گے کہ ہمارے سوال اٹھانے پہ بھی ہمیں سوال کیا قانون جی سزا مل جائے گی. سر میں نے ابھی ریسنٹلی جاوید اختر کی ایک پوئٹری پڑھی تھی, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی. ایسی پوئٹری جو کہ جھنجھوڑ دے, مجھے تو ایسی لگی. نیو آرڈیننس کے نام سے پوئٹری ہے ان کی. ان کا ہے کہ کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں, ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہوگی, کدھر جا رہی ہیں. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی تو اب کیا رفتار ہوگی. ہواؤں کو اجازت نہیں ہے کہ آندھی کی اجازت اب ان کو نہیں ہے. ہماری ریت کی سب یہ فصلیں, یہ کاغذ کا ماحول جو بن رہا ہے, حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری. اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن, یہ سبھی جانتے ہیں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں, ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی. ذرا ٹھہریں, ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا. غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا. یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت, بغاوت کی علامت. بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی, یہ وحشت تو اب نہیں برداشت ہوگی. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا چپ چاپ بہنا. کسی کا لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا چپ چاپ بہنا. کسی کا حکم ہے اس گلستان میں بس ایک ہی رنگ کے پھول ہوں گے. کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے گلستان کس طرح بنتا ہے یا کل کا کس طرح بننا ہے. یقیناً پھول تو یک رنگی ہی ہوں گے, مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا اور کتنا ہلکا, یہ کچھ افسر طے کریں گے. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے, گلستان میں کہیں بھی یک رنگی پھول نہیں ہو سکتے, کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں. جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں وہ. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائیں, ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں. ہوائیں حاکموں کی محتاج نہیں ہوتی, قید خانوں میں نہیں رکتی. یہ لہریں روکی نہیں جا سکتی. تو دریا, اگر لہریں روکی جائیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہو جاتا ہے, اور اس بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے. بہترین, بہت اچھی بات آپ نے کی. اور جاوید صاحب تو خیر اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. جاوید صاحب نہ صرف کے شاعر ہیں بلکہ میرے خیال میں فلسفی بھی ہیں. اور آج کے ہندوستان میں جہاں پر برداشت بالکل بھی نہیں ہے, اور جو مودی سرکار ہے وہ جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ سارے اقلیتوں کو دبانا چاہ رہی ہے. ایسے میں جاوید کی آواز بہت اچھی آواز ہے, اور وہ باتیں جو کرتے ہیں بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں. تو بہت اچھا آپ نے بتایا, اور میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے. اگلے ہفتے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ, اور بات کریں گے مزید فلسفے کے بارے میں. اور میرے خیال میں ظاہر اگلی دفعہ ہمیں آپ بتائیں, انہوں نے پارک کے بارے میں بتا دیا ہے,
تو ہمیں آپ بتائیں کہ اگلے ہفتہ یا اس کے اگلے ہفتہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو زو ہے، یہ جو چڑیا خانے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اور اس میں ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ گاندھی گارڈن کی تاریخ کیا ہے. اگلے ہفتہ ملیں.